السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ بڑی واضح آیات ہیں اور اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور ہماری آیات کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کا کروڑہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ویسے تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تم ان کو گن نہیں سکتے، اور یہ جو گننے کی بات ہے یہ ہمارے انگلیوں پہ گننے کی بات نہیں ہے، ہماری گنتی کے گننے کی بات نہیں ہے۔ یہ چیلنج جدید ترین ٹیکنالوجی میں اور آنے والے وقتوں میں بھی قیامت تک کے لیے ہے کہ آج تک نہ کوئی سپر کمپیوٹر ایسا بن سکا ہے نہ کبھی بن سکے گا کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکے۔ تو اتنی بے شمار جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت، ہر نعمت کا شکر واجب ہے، اللہ اکبر، اور انہی میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم سب حفظ قرآن کی تکمیل کی جو تقریب ہے اس میں ہم شریک ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ قرآن حکیم کی کسی بھی حوالے سے، کسی بھی نسبت سے قرآن سے جڑ جانا یہ بہت بڑی عظمت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن عظمتیں عطا کرنے والی کتاب ہے۔ چاہے مکان کا کوئی ٹکڑا ہو، چاہے زمان کا کوئی ٹکڑا ہو، اور چاہے کوئی فرد ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن سے منسلک ہو اور اس کو عظمت حاصل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتوں کا سردار بن گیا، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبیوں کا سردار بن گیا، جس دھرتی پر نازل ہوا وہ روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ دھرتی قرار پائی، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینے سے بہتر رات قرار پائی، جس مہینے میں نازل ہوا سارے مہینوں میں سے سب سے زیادہ برکت والا مہینہ قرار پایا۔ علی ھذا القیاس، چاہے وہ زمان کا ٹکڑا ہو چاہے وہ مکان کا ٹکڑا، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی بھی نسبت سے قرآن سے جڑے اور قرآن اس کو اپنی عظمت کا کچھ نہ کچھ حصہ نہ دے، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کا شکر کریں اور اپنی نیتوں کے اندر اگر کوئی اور بات تھی تو اس کو نکال دیں، نیتیں خالص کر لیں، اور نیت یہ خالص کریں کہ ہم خالص قرآن کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ تو قرآن کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ
پارس کا پتھر ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ جڑتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے. تو ہم قرآن سے جڑ جائیں. سبحان اللہ. قرآن اپنی عظمت کا کوئی نہ کوئی حصہ ہمیں بھی عطا کر دے گا. تقریب ہے حفظ قرآن کی. اسی نسبت سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قرآن جو ہے اس کی کئی خصوصیات ہیں, کئی امتیازات ہیں, کئی اس کے معجزات ہیں, اور کئی پہلوؤں سے قرآن کے اعجازات ہیں. لیکن یہاں اللہ کریم نے ایک تو یہ بات بیان فرمائی کہ آیات بینات, یہ واضح آیات ہیں. واضح آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. حالانکہ قرآن کے جملے ہیں, قرآن کے فقرے ہیں. جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. لیکن قرآن کی آیات کو نہ اللہ نے جملہ کہا ہے نہ اللہ نے فقرہ کہا ہے, بلکہ ان کو آیات فرمایا ہے. اور آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. اس کا مطلب ہے قرآن کے اندر تو نشانیاں, اور نشانیاں بھی کیا ہیں؟ بینات ہیں, واضح ہیں. اس کے لیے کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ساری کی ساری نشانیاں واضح ہیں. اللہ اکبر. اور یہ جو ارد گرد پھیلی بھی کائنات ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی نشانیاں. آفاق و انفس کے اندر وہ بھی ساری نشانیاں. اللہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم یہ ارد گرد کی کائنات میں آفاق و انفس میں ان کو نشانیاں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق. جیسے جیسے یہ کائنات کو ایکسپلور کرتے جائیں گے ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ جو اللہ نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہے انہ الحق, وہ سارا کچھ حق ہے. اللہ اکبر. اس کتاب میں قرآن حکیم میں بیان کردہ نشانیاں اور کائنات میں نظر آنے والی نشانیاں, آفاق و انفس کی نشانیاں, ان نشانیوں کے اندر اور ان نشانیوں کے اندر باہم کوئی تضاد اور تفاوت نہیں ہے. لہذا جو کائنات کو سمجھ جاتا ہے اس کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے, اور جو قرآن کو سمجھ جاتا ہے اس کو کائنات سمجھ آ جاتا ہے. یہ ہے آیات بینات, بل ہوا آیات بینات. یہ واضح نشانیاں. اللہ اکبر. اور دوسری بات جو فرمائی اس کی آگے تفصیل ہے, اسی لیے فرمایا قرآن نے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, کہ ہمارے بندے پر ہم نے جو کچھ نازل کیا اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو تو ایک صورت لے آؤ, اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اچھا یہ صورت کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ چیلنج کیوں ہے؟ ایک آیت بھی نہیں آ سکتی, 10 صورتیں بھی نہیں آ سکتی, اس جیسا قرآن بھی نہیں آ سکتی. کیوں یہ چیلنج کیوں ہے؟ یہ چیلنج اس لیے بھلا عربی زبان میں کوئی شخص اس طرح کی عبارت نہیں بنا سکتا. بہت بڑے بڑے ادیب ہیں, بہت بڑے بڑے لکھاری ہیں, عربی جاننے والے, فصیح و بلیغ, لیکن اس جیسے قرآن کی ایک آیت نہیں بنا سکتے. کیوں چیلنج ہے؟ یہ چیلنج اس لیے ہے نہیں بنا سکتے, قیامت تک نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ یہ اکیلی عربی نہیں ہے, یہ نشانی ہے, اور یہ نشانی سنکرونائزڈ ہوئی ہے پوری کائنات کی نشانیوں کے ساتھ. عربی تو اب وہ بنائے قرآن جیسی جس کو کائنات کی پورے کی تفہیم ہو. ایسی عربی صرف وہی بنا سکتا ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے, جو جانتا ہے. الا یعلم من خلق, بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ ساری کائنات کو وہ جانتا ہے. ہمارے وجود کو اتنا ہم نہیں جانتے جتنا اللہ جانتا ہے. لہذا اس نے یہ بھی فرمایا فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا بھی ذکر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ذکر ہے, بنانے والے کو پتا ہے.
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، ہے بھی بڑا باریک بین اور بڑی خبر رکھنے والا، سبحان اللہ۔ یہ چیلنج اس لیے ہے میرے عزیزو، یہ چیلنج اس لیے ہے کہ عربی تو ہوگی، قرآن جیسی کوئی عربی، پہلی تو بات ہے اس جیسی عربی بھی شاید نہ بن سکے۔ اگر کوئی فصیح و بلیغ فقرہ جملہ بنا ہی لے، وہ نشانی نہیں ہوگی۔ وہ فقرہ تو ہوگا، وہ جملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نشانی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیات نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کا انکار تو وہی کرتا ہے اِلَّا الظَّالِمُونَ، جو خود ظالم ہوتا، جس کو ذرہ بھر بھی عدل کے تقاضوں کا پتہ ہو، کائنات کی تفہیم حاصل ہو، صرف اس نے اپنی تخلیق پر ہی غور کیا ہو، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن جیسا کوئی ایک فقرہ بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ آیات ہیں، نشانی۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی اس آیت کے اندر کہ یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ، فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں محفوظ۔ پہلے نبیوں پر جو اللہ کا کلام اترتا رہا، زبور بھی، تورات بھی، انجیل بھی، جو جتنا بھی کلام اللہ کا نازل ہوا وہ سینوں میں محفوظ نہیں تھا، وہ کتابوں میں لکھا ہوا تحریر میں محفوظ تھا۔ تو تحریر محفوظ تھی، تحریر کے اندر تحریف ہو گئی، اس کا ذمہ انہی کو دیا تھا۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان سے ہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت بھی کرے، انہوں نے نہیں کی، لہذا اس کے اندر تحریف ہو گئی، لکھا ہوا تھا۔ اب قرآن کی جو حفاظت ہوئی ہے، یہاں پہ جو اللہ کریم نے خصوصیت کے ساتھ قرآن کی نشانی بتائی اور قرآن کی خصوصیت بتائی، فرمایا کہ یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ چاہے قرآن کی حفاظت ہو اور چاہے صاحب قرآن کے فرامین کی حفاظت ہو، صاحب قرآن، جب ہم قرآن کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو محفوظ ہے، قرآن کی بات ہم مانیں، حدیث کا الگ معاملہ۔ او بھائی، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ نہ ہو تو قرآن کی حفاظت کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ سورہ نحل کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ لہذا قرآن کی تبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی۔ لہذا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ نہ ہوں تو قرآن کی حفاظت کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ قرآن کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی محفوظ ہوں۔ لہذا چاہے قرآن کی حفاظت ہو، چاہے صاحب قرآن کے فرامین کی حفاظت ہو، اور چاہے قرآن کی حفاظت ہو، دونوں کی حفاظت کا ذریعہ جو ہے وہ کتابت نہیں ہے، وہ حفظ ہے۔ کتابت نہیں ہے، حفظ، بنیادی ذریعہ حفظ۔ لہذا اصل چیز حفظ، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو اہل علم کے سینوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ حفظ کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے۔ بڑی اہمیت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے اولین اہمیت حفظ کی ہے۔ یہ تو مغرب نے جب کبھی ہم پر اعتراض کیا کہ قرآن یا حدیث لکھا ہوا نہیں تھا، تو ہم نے تحریر کے نمونے تاریخ سے کھنگالنے کی کوشش کی اور مل بھی گئے۔
قرآن بھی لکھا جاتا تھا، حدیث بھی لکھی جاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جاتی تھی. ہمیں نمونے مل گئے، ہم نے ثابت کیا کہ قرآن بھی لکھا جاتا تھا، کاتبین وحی موجود تھے، حدیث بھی لکھی جاتی تھی. ہم نے حدیث کے نمونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی دلیل کے طور پر. حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ایک بھی تحریر کا نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ملے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن غیر محفوظ ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حدیث غیر محفوظ ہے، کیونکہ بنیادی حفاظت کا ذریعہ کتابت ہے ہی نہیں. بنیادی ذریعہ تو حفظ ہے. اور جہاں تک قرآن کی بات، دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کچھ 5,500 یا 6,000 کے قریب احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں، 5,500 صاحب الوف، ہزاروں احادیث. وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص میرے سے اچھا تھا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص مجھ سے اچھا تھا، اس لیے کہ اس کو لکھنا آتا تھا، وہ لکھ لیتا تھا، اس کے پاس حدیث لکھی ہوئی کا مجموعہ بھی تھا. مجھے چونکہ لکھنا نہیں آتا تھا یہ میں لکھ نہیں سکا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. تو جس کو لکھنا نہیں آتا تھا اس نے 5,500 6,000 احادیث روایت کی ہیں، تو اس نے کیسے کی ہے؟ حفظ کیا ہے. تو آگے بڑھا ہے، بنیادی ذریعہ حفظ ہے. اور جہاں تک قرآن کی بات، جبریل علیہ السلام لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا. نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر نازل کیا. اور جب نازل کیا نا، جب یہ نازل ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں کوئی بات مس نہ ہو جائے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے پڑھانے پر جلدی جلدی پڑھتے تھے، کوئی آیت مس نہ ہو جائے. فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں. وجہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد کرانا بھی ہمارے ذمے ہے اور اس کو پڑھوانا بھی ہمارے ذمے ہے. لہذا بالکل ایزی رہیے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھا چکیں تو آپ بعد میں پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ کو حفظ کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کس کی؟ اللہ کی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن معجزانہ طور پر حفظ ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ روئے زمین کے جو پہلے حافظ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی قرآن حفظ کرتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے. سب سے پہلے حافظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد یہ تو سب کو پتا ہے کاتبین وحی تھے، وہ وحی لکھتے تھے، اور ان کے نام بھی احادیث میں آتے ہیں کہ فلاں فلاں جو ہے وہ کاتبین وحی میں تھے، اور بڑی سعادت ہے. اور لوگ لکھتے تھے، کوئی کھجور کی چھال پہ لکھ دیتا تھا، کوئی پتھر پہ لکھ دیتا تھا، چمڑے پہ لکھ دیتا تھا، مختلف چیزوں پہ لکھے ہوئے تھے. لیکن بنیادی ذریعہ لکھنا نہیں تھا، بنیادی ذریعہ حفظ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو حفظ کر لیا، اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر حفظ. اب قرآن میں، حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے علم یعلم تعلیم. صحابہ کہتے ہیں علمنا، علمنا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اب یہ جو سکھایا ہے نا، جو عربی میں سکھایا، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں سکھایا. وہ عرب تھے، عربوں کو قرآن سکھایا، عربوں کو قرآن کی صورت سکھائی. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صورت اس وقت تک شروع نہیں کرتے تھے جب تک ایک صورت سکھا نہیں لیتے تھے. تو یہ جو سکھا لینا ہے، سکھا لینا، اس کا مطلب کیا ہے؟
وہ ہماری طرح عجمی نہیں تھے کہ ان کو پہلے زبر زیر سکھائیں، پھر ان کو مخارج سکھائیں، پھر ان کو ترجمہ سکھائیں. وہ ہمارے جیسے تو نہیں تھے، وہ عرب تھے. ان کو اتنا عرصہ کس بات پہ لگتا تھا کہ پہلے سکھاتے تھے پھر اگلی صورت شروع کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حفظ کرواتے تھے، یاد کرواتے تھے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام بعض دعاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت ہو. کیا مطلب؟ وہ دعا اسی طرح یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں یاد کرواتے تھے. جیسے دعا استخارہ کے بارے میں آتا ہے، دعا حاجت کے بارے میں آتا ہے، اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرواتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دھرتی کے پہلے حافظ تھے وہ پہلے حفظ کے استاد بھی تھے. اس لیے جو انسینٹیو دیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کروا رہے ہیں لوگوں کو، خود بھی حافظ ہیں اور لوگوں کو حفظ کروا رہے ہیں. اور انسینٹیو کیا دیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. اور یہ سیکھنا اور سکھانا کیا ہے؟ اس کے وسیع تر معانی کے اندر تو یہ بات شامل ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی سیکھیں، اس کے مفاہیم بھی سیکھیں، اس کی تشریح بھی سمجھیں، قرآن کے اوپر غور و فکر بھی کریں، تفکر بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں، اس کو آگے بھی پہنچائیں. یہ سارا کچھ تعلم القرآن وعلمہ میں شامل ہے. لیکن بنیادی طور پر اس کے معنوں میں حفظ کرنا شامل ہے. لہذا یہاں ایک لطیف نکتہ یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سکھائے اور سیکھے. بات سمجھ لیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سکھائے اور سیکھے. کیوں؟ سکھانے والے خود تھے، سیکھنے والے پہلے دوسرے تھے. خود کو تو اللہ نے معجزانہ طور پر سکھا دیا، لہذا دوسروں کو انسینٹیو دینا مقصود تھا کہ سیکھنے والا پہلے ہے، سکھانے والا بعد میں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لہذا یہ انسینٹیو دیا ہے امت میں سے ہر شخص کو، کیونکہ سیکھنا پہلے ہوتا ہے، سکھانا بعد میں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے والے ایک لطیف فرق بہرحال موجود ہے کہ جو قرآن سیکھنے کی ابتدا کرتا ہے وہ سکھانے والے سے بہتر ہے. اس لیے کہ جو سکھانے والا ہے وہ بھی پہلے سیکھا ہے تو سکھایا ہے نا. پہلے اس نے سیکھا ہے، بعد میں اس نے سکھایا ہے. اس لیے جو سیکھنے کی ابتدا کر دیتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ خیرکم میں شامل ہو جاتا ہے. آج مجھ میں اور آپ میں یہ جو کوئی بھی ہے، عمر چاہے 60-70 سال ہو گئی ہو یا 40-50 سال ہو گئی ہو، ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم قرآن سیکھنے کی ابتدا کر دیں. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا انسینٹیو. آپ اگر فرماتے ہیں سیکھنے والا زیادہ بہتر ہے، سکھانے والا زیادہ بہتر ہے، تو پہلے سکھانا لوگوں کے ذہن میں ہوتا، سیکھنا تو بہت بعد میں ہے. تو فرمایا سیکھنے کی ابتدا کرو، تم خیرکم بن جاؤ گے. لہذا آپ سب سے اور اپنے آپ سے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم آج سے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیں. 2 سورتیں ہو جائیں، 4 سورتیں ہو جائیں، 1 پارہ ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے، اس کے 2 فائدے ہوں گے. ویسے تو کئی فائدے ہیں، ظاہری طور پر 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں خیرکم میں شامل ہو جائیں گے،
اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کے سینے میں قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہوگا، اور جس کے ساتھ قرآن موجود ہوگا انشاءاللہ اس کو ستے خیر ہر جگہ پہ قرآن سے زیادہ با وفا ساتھی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے، قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا، جس نے قرآن کو ساتھی بنایا دنیا میں، اس سے کہا جائے گا اقرا وارتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اصل چیز حفظ ہی تھا، لہذا قرآن جب کتابی شکل میں جمع کیا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے قرآن کو جمع کرنا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ تھے، خود حافظ تھے۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے لے آئے، اور لوگ لے کے آ جاتے تھے، کسی نے پتھر پہ لکھا ہوا ہے، تختیوں پہ لکھا ہوا ہے، چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، چھال پہ لکھا ہوا ہے، جو جس پہ لکھا ہے لے آئے۔ خود حافظ تھے لیکن اس وقت تک کسی کی تحریر کو قبول نہیں کرتے تھے جب تک وہ 2 حافظوں کی گواہی نہ لے کے آئے، لہذا ایک خود حافظ، پھر تحریر، اور پھر ساتھ 2 حفاظ کی گواہی، پھر یہ قرآن مرتب ہوا ہے بین دفتین۔ اس سے پہلے تو مرتب ہی نہیں تھا، لہذا اس کی بنیاد ہو جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، جو محفوظ ہے، یا دنیا کائنات میں ہر چیز ختم ہو جائے، یہ جو کاغذ ہے یہ اڑ جائے، ختم ہو جائے، کمپیوٹرز کی جو ڈسکیں ہیں وہ یہ ساری کرپٹ ہو جائیں، ہر چیز ختم ہو جائے دنیا میں، سارے کمپیوٹرز کا نظام، انٹرنیٹ، ہر چیز ختم ہو جائے، قرآن ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے، لہذا یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات میں عرض کر لوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جب یہ حفظ کرتے ہیں تو پتہ ہے کیا بن جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اور حفاظت ہو کس ذریعے سے رہی ہے؟ حفظ کے ذریعے سے۔ ذمہ داری اللہ کی، لیکن پوری ہو رہی ہے بچوں کے حفظ کرنے سے۔ اس کا مطلب ہے جو بچہ حفظ کر لیتا ہے نا قرآن، وہ اس ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے جس کو اللہ نے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے رکھا ہوا ہے، گویا وہ کارکنان قضاء و قدرت میں شامل ہو جاتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری ادا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کے لیے حفظ قرآن یہ ذریعہ بنایا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کسی نہ کسی حصے میں قرآن کو محفوظ کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم بھی وہ سعادت حاصل کر لیں جو حفظ قرآن والوں کو یہ نصیب ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل وحسن الخاتمة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. اللهم اشف أنت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخرته وعلانيته وسره. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم أجرنا كلنا من النار بالقرآن العظيم. اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا حي يا قیوم برحمتك نستغیث. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں. اللہ تیرے کلام کے حفظ کی تکمیل کی تقریب ہے. اللہ تو ہمیں بھی قرآن سے عظمتیں پانے والوں میں لکھ دے. اللہ ہمیں بھی قرآن کے ذریعے سے اللہ عظمت اور ہدایت اور رحمت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں بھی قرآن کا ساتھی بنا دے. اللہ ہمیں بھی صاحب قرآن بنا دے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے لیے تیرا حکم ہوگا جنت میں کہ ایک چڑھتا جا اور پڑھتا جا. اللہ تو ہمیں قرآن کے ذریعے سے اعلیٰ جنت عطا فرما. اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو قرآن کے خدمت گزاروں میں لکھ لے. اللہ قرآن و سنت کی خدمت کرنے والوں میں ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو لکھ دے. اللہ تو ہمارے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. اللہ علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے. اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. انفرادی اجتماعی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے. ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ اپنے دین کا سچا خادم بنا دے.
اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرین عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جن بچے بچیوں کی اللہ رشتوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کا بندوبست فرما دے۔ اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانیاں اللہ وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ جن کی تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ جن کے گھر بار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو متقین کا امام بنا دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مریض بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے ان کو بھی شفا دے دے۔ اللہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا ہے ان کو بھی شفا دے دے۔ اللہ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تو 18 سال بعد ایوب کو شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تو ہمارے بیماروں کو بھی شفا دے دے۔ اللہ رحمت نازل فرما دے۔ اللہ تمام مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا جلد از جلد بندوبست فرما دے۔ اللہ حرام روزی اور مشکوک روزی سے بچا لے۔ اللہ مشکوک روزی اور حرام روزی سے بچا لے۔ اللہ حلال روزی رزق حلال وافر عطا فرما دے۔ اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ سوڈان اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ اپنے دین کا سچا خادم بنا دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ قرآن و سنت کا سچا خادم بنا دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔